السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 44۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 44، تحریر عریج شاہ۔ آؤ حرم، اندر آؤ، یہ تمہارا گھر ہے، مطلب اب سے یہ ہمارا گھر ہے۔ یہ میں نے خود اپنی محنت سے بنایا ہے، دن رات ایک کر کے میں نے اس گھر کی ایک ایک چیز خریدی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا ہے نا، سارا اس گھر پر لگا دیا تھا۔ مجھے اپنا گھر خریدنے کا بہت شوق تھا، مانا کہ یہ بہت چھوٹا سا ہے، تمہاری حویلی کے مقابلے میں تو بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن میری حق حلال کی کمائی ہے، جیسا بھی ہے اسے قبول کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ایک بہت لمبی بلڈنگ میں لے کر آیا تھا، اور پھر وہ دونوں لفٹ کے سہارے تقریباً کوئی 18ویں مالے پر پہنچے تھے، اور اس مالے میں بھی اسے 3 سے 4 فلیٹس نظر آئے تھے، ان میں سے ایک فلیٹ اس کا تھا۔ اچھا ہے، واش روم کون سی سائڈ پہ ہے؟ وہ جو کب سے ہر طرف نظریں گھما رہی تھی، اچانک سے بولی تو یہ شام کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ پھر سے اپنی بھرپور نفرت کا اظہار کرے گی، لیکن اس کا سوال الگ تھا۔ اس طرف آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ایک کونے کی طرف بنے واش روم کی طرف لے کر آ گیا۔ ایک واش روم یہاں ہے اور ایک ہمارے روم کے اندر، تم فریش ہو کر آؤ، پھر میں تمہیں سارا گھر دکھاتا ہوں۔ وہ اسے یہ سب کچھ بتاتے ہوئے کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ حرم بنا کچھ بھی بولے اس کے پیچھے پیچھے واش روم تک آئی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ حرم جان، کون سے کاموں میں لگ گئی ہو؟ باہر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے چائے بھی بنا دی ہے۔ وہ اسے واش روم تک چھوڑ کر خود کچن میں اس کے لیے چائے بنانے آ گیا تھا۔ وہ لمبے سفر سے واپس آئی تھی تو یقیناً تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوگی، اور اب چائے بنا کر جب وہ باہر لے کر آیا تو دیکھا حرم ابھی تک نہیں نکلی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر آئی، اس کا منہ سوجا ہوا تھا۔ یقیناً اس کی یہ حرکت اسے پسند نہیں آئی تھی۔ واش روم میں انسان کن کاموں کے لیے جاتا ہے، کیا آپ کو نہیں پتہ؟ جب بھی واش روم جاؤں گی آپ ایسے ہی دروازہ ناک کرنے لگ جائیں گے۔ وہ غصے سے گورتے ہوئے بولی تو یہ شام نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ سوری جان، مجھے لگا کہ تمہیں اندر کوئی پریشانی ہو رہی ہے، یا کہیں تم اندر بے ہوش تو نہیں ہو گئی، بس اسی لیے میں چیک کر رہا تھا۔ یہ شام نے اپنی صفائی پیش کی۔ میرا نام حرم ہے، جان نہیں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ یس حرم جان، میں جانتا ہوں، وہ بڑے ہی پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے انداز پر وہ بنا کچھ بھی بولے تیزی سے اس کے قریب سے نکل کر سرسری نظر پورے گھر پر دہرانے لگی۔ جگہ کافی کم تھی۔ باہر دیوار کے ساتھ صوفہ تھا جس کے سامنے LED لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فلیٹ کا مین دروازہ تھا۔ مین دروازے کے سامنے جو کمرہ تھا اس کے مطابق وہ بیڈ روم تھا، اور دروازے کے سامنے جو کمرہ تھا وہ شاید گیسٹ روم تھا۔ اوپن کچن تھا اور ایک چھوٹا سا اسٹور روم، اور ان سب کے دروازے باہر کی طرف کھلتے تھے، یعنی کہ گھر سے نکلنے کا واحد بس ایک ہی یہی راستہ تھا۔ لیکن اسٹور روم کے باہر چھوٹی سی بیلکنی تھی جس میں تھوڑے سے پودے بھی لگے ہوئے تھے، لیکن بالکل تازہ حالت میں، یعنی کہ فلیٹ کی چابی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی تھی جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھتا تھا۔
جو بھی تھا یہ چھوٹا سا گھر کافی صاف ستھرا اور خوبصورت تھا، لیکن بنا اس کی کوئی بھی تعریف کیے حرم وہیں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بہت بے سکونی سے بیٹھی تھی، جیسے کوئی مہمان بیٹھتا ہے۔ جب یہ شام نے اس کے سامنے لا کر چائے کا کپ رکھ دیا۔ اسے چائے کی اشد ضرورت تھی۔ یہ چائے پیو اور اس روم میں جا کر آرام کرو، میں کھانا تیار کر کے تمہیں جگا دوں گا۔ وہ بہت پیار سے بول رہا تھا اور اس کے اتنے نرم لہجے کی عادی وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ یہ شام کی اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اپنے گھر کے بارے میں یا اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی یہ شام کو پریشان کر رہی تھی۔ میں پہنوں گی کیا؟ وہ اٹھنے لگا جب اس نے بہت کم آواز میں پوچھا۔ ابھی تو تمہارے کپڑے نہیں ہیں، لیکن تم ایسا کرو کہ آج رات میرے کپڑے پہن لو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں زبردست سی شاپنگ کرواؤں گا۔ وہ خوشی سے بولا، آپ کے کپڑوں میں؟ ان میں تو میں گم ہو جاؤں گی۔ وہ پریشانی سے اس کا کسرتی وجود دیکھ کر بولی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ڈھونڈ لوں گا، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا، اس کے پاس ایک پجامہ، سفید پینٹ کے ساتھ سرخ شرٹ تھی۔ یہ لو، تم یہ پہنو اور کچھ دیر ریسٹ کرو، تب تک میں ڈنر کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ کپڑے اس کے پاس چھوڑ کر کچن کی طرف جانے لگا، جب اسے ایک بار پھر سے بے حد کم لیکن معصومیت بھری آواز سنائی دی، دوپٹہ؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سوری جان، میں دوپٹہ نہیں پہنتا۔ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر وہ اس کی پریشانی پر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آدمی لوگ دوپٹے نہیں پہنتے، لیکن میں تو پہنتی ہوں نا، میں کیسے اس کے ساتھ دوپٹہ پہنوں گی؟ اس کی بات سن کر وہ دانت پیس کر بولی، جان دوپٹے کے بنا پہن لو، یہاں ویسے بھی کون ہے میرے اور تمہارے علاوہ، سو ریلیکس۔ وہ کہہ کر کچن کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ اس کا ٹراؤزر اور پینٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر واش روم کی جانب چلی گئی۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ بھابھی ٹھیک تو ہے نا؟ اچانک اتنے چکر کیوں آ رہے تھے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ دونوں باہر نکلے تو شائزم انہیں دیکھ کر سوال جواب کرنے لگا۔ زریام نے اسے تسلی دی، لیکن فی الحال اسے کوئی خوشخبری نہ سنائی تھی، جبکہ امایا خاموشی سے سر جھکائے ان کے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ زریام کا اتنا لاپرواہ انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ امایا تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس خوشخبری کے ساتھ وہ خوش ہو جائے گا اور اس سے ہوئی غلطی کو بھی نظر انداز کر دے گا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس خبر کو سن کر خوش بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر بے رونقی تھی۔ وہ تو اور بھی سنجیدہ ہو گیا تھا اور اس کی یہ سنجیدگی امایا کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ شاید یہ بچہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، یا اس سے ہوئی غلطی اس سے بچے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ زریام کا انداز اس کی سوچ بہت مختلف تھا، لیکن اس کی لاپرواہی نے اسے تکلیف دی تھی۔ کیا ہوا امایا؟ میں تو گھبرا گئی تھی بیٹا یہ سن کر کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شائزم نے فون کر کے جب مجھے یہ بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے تو میں نے زریام کو بھی فون کیا، لیکن اس نے بھی بتایا کہ ڈاکٹر تمہارا چیک اپ کر رہی ہے۔ میں تو اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ جنت کا فون آیا تو میں نے اس کو بھی بتا دیا کہ تمہیں زریام ہسپتال لے کر گیا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی ہوگی۔ وہ لوگ واپس گھر آئے تو ماما ان کے انتظار میں تھی۔ اوہو ماما، پھوپھیاں تو ایویں ہی بدنام ہیں ڈنڈورا،
تو مائیں بھی پیٹ دیتی ہیں، شائزم نے شرارت سے کہا، جبکہ وہ مسکرا کر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زریام کے ہاتھوں سے رپورٹ تھام چکی تھی جو وہ انہیں دے رہا تھا۔ بہت شرارتی ہوتے جا رہے ہو تم شائزم، تمہیں تو تمہاری بیوی ہی آ کر لگام ڈالے گی، وہ رپورٹس پڑھتے ہوئے بولی۔ جی جناب، ہم تو منتظر ہیں خود کو لگام ڈلوانے کے لیے، شائزم شوخ ہوا، جبکہ پوری رپورٹس پڑھتے ہوئے وہ کبھی زریام کو تو کبھی امایا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، یہاں پر جہاں خوشی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کاغذوں میں لکھی خوشخبری ان کی آنکھوں میں پانی لے آئی تھی۔ یہ میں دادی بننے والی ہوں، وہ خوشی سے اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا تو یہی کہنا ہے، باقی آپ خود دیکھ لیں، زریام لاپرواہ انداز میں کہتا وہیں رک کر اس کی میڈیسنز چیک کرنے لگا۔ ڈنر ٹھیک سے کیا تم نے؟ اس نے ماما جو خوشی سے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑی تھی، وہ اس کے پاس رک کر سوال کرنے لگا۔ ماما سے الگ ہو کر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کا اتنا سرد لب و لہجہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، جبکہ شائزم جو اپنے چاچا بننے کی خوشی میں اپنی ماں کو مبارکباد دیتا خوش ہو رہا تھا، اپنے بھائی کا رویہ دیکھ پریشان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ والی میڈیسن کھا لو اور کوئی لاپرواہی مت کرنا، دوپہر کی میڈیسنز تمہیں ماما خود دیں گی، اور رات تو میں ویسے بھی گھر آ جاتا ہوں۔ ماما آپ بھی ایک بار دیکھ لیجئے گا، کوئی بھی میڈیسن کون سی میڈیسن دوپہر میں دینی ہے، صبح والی میں خود کھلا کر جاؤں گا، وہ انہیں دوائیاں چیک کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسے اپنے بچے کی پرواہ تھی، اسے احساس تھا اپنی ذمہ داری کا، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ امایا نے اس کے رویے سے یہی اخذ کیا تھا۔ ماما اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے آئیں پلیز، یہ میڈیسن دینی ہے۔ تم چلو روم میں، اور اب میں تمہیں ہر وقت بیکار میں کچن میں گھومتے نہ دیکھوں، خبردار جو کسی کام کو ہاتھ لگایا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تم کافی کمزور ہو اور تمہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا پڑے گا، اپنا خیال نہیں رکھو گی تو بچہ ہیلدی کیسے ہوگا؟ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، چلو کمرے میں۔ وہ اسے کب سے اپنی طرف دیکھتے پا کر ذرا سختی سے گویا ہوا تو امایا ہاں میں سر ہلا کر فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کا لب و لہجہ ویسا ہی رہا، ناراض سا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی اس کی دوائیاں دیتا تو کبھی اسے ہدایات دینا شروع کر دیتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، جبکہ امایا جو اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اپنے بچے کے بارے میں سوال کرنا چاہتی تھی، نہیں کر پائی۔ ہاں اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، وہ خوش تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ بچہ اس کا ہے، اور جس طرح سے وہ اس کی پرواہ کر رہا تھا، یقیناً اس بچے کو وہ دنیا میں بھی لانا چاہتا تھا، لیکن اس کا روکھا سوکھا سا رویہ اس کی خوشیاں چھین رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگنا چاہتی تھی، اس کو مبارکباد دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو جیسے اس سے میلوں دور ہو گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جب ہم تمہیں پہلے ہی بول چکے ہیں کہ ہم تمہاری اس ضد کو پورا نہیں کر سکتے تو بار بار روز ایک ہی بات کرنے یہاں کیوں آ جاتے ہو تم؟ ہم تمہاری یہ بات نہیں مان سکتے زریام، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن ہمارا جواب یہی ہوگا کہ ہم اس کو بہو قبول نہیں کریں گے۔ وہ ماں بننے والی ہے دادا جان، وہ میرے بچے کو اس دنیا میں لانے والی ہے، میرے وجود کے حصے کو اپنے وجود میں پروان چڑھا رہی ہے۔ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں دادا جان، مجھے میرا بچہ بہت عزیز ہے،
اسے میرے نام کی ضرورت ہے۔ میں پوری دنیا میں اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ دادا جان، ونی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ وہ میرے بچے کو جنم دے کر بھی ایک ونی ہی رہے گی۔ وہ کسی کی نظروں میں معتبر نہیں ہوگی۔ اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ میرا بچہ ناجائز کہلائے گا۔ دادا جان، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی ضد چھوڑ دیں۔ پہلی بار وہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، لیکن دادا جان تو ظالم سفاک بنے اس کی ہر بات کو نظر انداز کر رہے تھے، جیسے اس کی تکلیف ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ ہم اس لڑکی کو تمہارا نام دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے بچے کو اس خاندان کا وارث قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہیں ہماری ایک بات ماننی پڑے گی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے دادا جان، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، بس میری اس بات کو مان لیجئے۔ میں اپنے بچے کو ناجائز نہیں کہلوا سکتا۔ مجھے میرے بچے کو اپنا نام دینا ہے، اس لڑکی کو اپنا نام دینا ہے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کے ساتھ ایک بہت صاف ستھری زندگی گزارنی ہے۔ میں ان سب ٹینشنوں سے بہت دور ہو جانا چاہتا ہوں۔ باقر کے قاتل کو تلاش کرنا میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض نبھاؤں گا، لیکن ان سب چیزوں میں اس لڑکی کی ذات بے مول ہو رہی ہے۔ وہ بے قصور ہے دادا جان، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ امید کی کرن نظر آتے ہی وہ ان سے کہنے لگا، لیکن دادا جان کی اگلی بات سے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ بچا، جبکہ وہ اپنی شرط اسے بتا کر سکون سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین ہو کہ وہ اس کی شرط مان نہیں سکے گا، اور اگر وہ دادا جان کی شرط ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی کسی بات کو ماننے کے پابند نہیں تھے۔ سوچ سمجھ کر سکون سے ہمیں جواب دو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، تم اب جا سکتے ہو یہاں سے۔ وہ کہہ کر اپنی کتاب اٹھا چکے تھے، جبکہ ذریعام کتنی ہی دیر ان کو دیکھتا رہا۔ وہ اتنے شفاق ہو سکتے تھے، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اب دوبارہ ہمارے پاس یہ بات کرنے کے لیے تب ہی آنا جب تم ہماری شرط کو قبول کر لو گے۔ اگر تمہیں ہماری شرط قبول نہیں ہے تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ پیچھے سے بولے تھے، جبکہ وہ بھی بنا کچھ بھی بولے اپنے قدم آگے بڑھا لے گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑے اسے کافی کھلے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے گھورتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ میں اپنا اپنر لینے کے لیے آیا تھا، جانے سے پہلے میں نے اپنے بیڈ روم میں رکھ دیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا اور الماری سے اپنے لیے اپنر نکالنے لگا۔ آپ ایک ہی بار ساری چیزیں نکال کر لے جائیں، یوں بار بار میری نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ شاید وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی یا اس سے دوری بنا کر رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ نہ تو بدتمیز تھی اور نہ ہی منہ پھٹ۔ وہ اپنے معصومانہ انداز میں کسی بھی طرح کی سختی لانے میں بھی ناکامیاب رہی تھی۔ اوکے جان، اب میں بالکل تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں ساری چیزیں لے کر جا رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ سوئیں گے کہاں؟ نہ جانے کیوں اس کے دماغ میں یہ سوال آیا تو اس نے فوراً پوچھ لیا۔ غالباً یہ میرا ہی بیڈ روم ہے۔ وہ جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ تو میرا بیڈ روم کہاں ہے؟ مجھے کیوں یہاں لے کر آئے ہیں آپ؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی تھی، شاید ابھی تک وہ اس کے ٹیچر والے رعب میں تھی۔ تمہارا بیڈ روم بھی یہی ہے جان، تم بھی یہیں سو گی۔ اور وہ اس کی ہر بات کا جواب بہت نرمی اور محبت سے دے رہا تھا۔ لیکن میں تو اکیلی سوتی ہوں، مجھے میرا اپنا بیڈ روم چاہیے، میں اکیلی سوؤں گی۔
وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کے کھلے کھلے کپڑوں میں اپنا اسکارف کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں دوسرے روم میں سو جاؤں گا، تم یہاں آرام کرو، بالکل اکیلی، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ ہاں، بس یہاں موجود باقی لوگ تمہیں ڈسٹرب نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ پرسکون سا کہہ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ باقی لوگ کون؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ارے کوئی نہیں، تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ عظمیٰ نام تھا میرے خیال میں اس عورت کا، جو مجھ سے پہلے اس گھر میں رہتی تھی۔ اس کی لاش یہاں سے ملی تھی نا، تو اس کے بعد اس گھر کو جتنے بھی لوگوں نے خریدا وہ ان کو تنگ کرتی رہتی ہے، اور کبھی کبھار تو مجھے بھی۔ خیر، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں تو کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں، تو میں کیا اس کے پھپھو کی بیٹی ہوں جو مجھے بالکل تنگ نہیں کرے گی؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ تم کیا ڈرتی ہو ایسی چیزوں سے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں تو، میں تو نہیں ڈرتی، میں بہت بہادر ہوں۔ بس پھر ریلیکس، وہ بہادر لوگوں کو کچھ نہیں کہتی، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنی بہادری کو لے کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس آ گئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی قسط۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور کل کی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔